لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 21 باب و کفران العشیر و کفر دون کفر. گزشتہ سبق کے اندر بھی اسی کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ تکفیر بیان کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلہ میں گزشتہ درس کے اندر جو کچھ بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی کسی غلطی، خامی، کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر کے اس کو غیر مسلم قرار دے کر اس کی جان، مال اور عزت کو مباح قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی کو مسئلہ تکفیر کہا جاتا ہے. اور ایسا کرنے والوں کو وہ تکفیریہ گروپ کہا جاتا ہے. چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ عام ہے، اس لیے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت گزشتہ درس میں بھی کی تھی اور آج بھی مزید کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کفر کا لفظ یہ اسلام سے خروج پر ہی نہیں بولا جاتا، بلکہ معصیت کے کاموں پر بھی لفظ کفر استعمال ہوا ہے. اس لیے انہوں نے باب قائم کیا، باب کفران العشیر، خامدوں کی ناشکری کرنا، و کفر دون کفر، اور ایک کفر دوسرے کفر سے درجے کے اندر کم ہوتا ہے، ہر کفر ایک درجے کا نہیں. اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ کفر کی دو قسمیں ہیں. ایک کفر اکبر جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسرا کفر اصغر جس کی وجہ سے اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہوگا، جس طرح کا اس کا گناہ ہے اسی درجے کا وہ مجرم ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. کفر کا فتویٰ لگانا، کفر کا حکم لگانا یہ کسی عامی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی دلائل کی روشنی کے اندر ہی یہ حکم لگایا جا سکتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 17 صفحہ 87 پر فرماتے ہیں کہ الکفر حکم شرعی و انما یثبت بالادلۃ الشرعیہ. کفر کا حکم لگانا یہ شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم جو یہ دلیل شرعی دلائل سے ہی ثابت ہوگا. کسی کے ساتھ عناد اور دشمنی اور بغض اور کسی کے ساتھ رنجش، کسی قسم کے مقابلہ بازی کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے شرعی دلائل کی روشنی کے اندر ہی یہ حکم لگایا جا سکتا ہے. ہمارے اسلاف اس سلسلہ کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے. چنانچہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی میں کئی وجوہ کفر کی ہوں، کسی آدمی کے اندر کئی وجہ، کئی اس کے اندر صورتیں کفر کی پائی جاتی ہیں، اور ایک معنی کفر ہے اور ایک شکل ایک صورت کفر سے معنی ہے، تو مفتی کو معنی کفر کی طرف میلان کرنا چاہیے. مفتی کو وہ اس کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے جو ایمان والا ہے، کفر سے اس کو محفوظ رکھنے والا ہے. یہ دیکھیے شرح الفاظ الکفر، یہ الفاظ الکفر یہ کتاب ہے مولانا بدر الرشید حنفی، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے. یعنی شرح الفاظ الکفر صفحہ نمبر 230. اسی طرح محمد عبدو مصری انہوں نے بہت ہی بڑی بات کہہ دی اس سلسلے کے اندر، اس قدر احتیاط والی بات کہی. فرماتے کہ اذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الایمان من وجه واحد حمل على الایمان ولا يجوز حمله على الكفر. یہ ان کی کتاب ہے الاعمال الکامل جلد 3 صفحہ 283 جو بیروت سے چھپی ہے، یہ اس کا صفحہ ہے. فرماتی ہیں کہ اذا صدر قول من قائل
جب کسی کہنے والے سے کوئی کلمہ صادر ہو جائے، کوئی بات اس سے ادا ہو جائے، یحتمل الکفر بمیات وجہ، اس کی زبان سے ادا کردہ قول یا اس کا جو فعل ہے اس کے 100 وجہ کفر کی ہو، اس کے اس قول یا فعل میں 100 وجہ کفر کی نظر آتی ہو، وَيَحْتَمُلُ الْإِيمَانُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، لیکن ایک وجہ، ایک صورت اس کے اندر ایمان والی ہو تو حمل علی الایمان، تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا، ولا یجوز حمل الکفر، کفر پر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ محمد عبدو مصری جو عظیم ایک مفتی ہیں اور فقہ کے ایک امام ہیں، اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے اسلاف کی کس قدر احتیاط تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس سے کوئی قول، کوئی فعل صادر ہو جائے اور اس کے اندر 100 وجہ کفر کی نظر آتی ہے لیکن ایک وجہ ایمان والی ہے، تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا، اس کو اسلام سے خارج نہیں کر دیں گے۔ اور آج ہمارے یہاں صورت اس کے بالکل برعکس ہے کہ ایک آدمی کے اندر 100 وجہ ایمان کی ہوتی ہے، اس کا ظاہری شکل و صورت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا دین کے ساتھ تعلق، تمام وجوہ، تمام صورتیں اس کی ایمان والی ہیں، بیچارے سے زندگی میں کوئی ایسا لفظ غلطی سے، لا علمی سے، جہالت سے کوئی بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا فعل کر بیٹھا، بس اس پر کفر کی بچھاڑ ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سلف کا اور ہمارے انداز کے اندر کس قدر تفاوت اور فرق ہے۔ اس لیے کسی کے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی صادر ہو جائے، اگرچہ وہ واضح طور پر شریعت کے منافی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ کو وہ آگے یہ بتلایا جائے گا کہ کیا کیا شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کسی پر یہ اسلام سے خروج کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے یہ قول تھے کہ جس کا بہت ساری وجوہات اگرچہ کفر کی نظر آئیں لیکن ایک آدھی وجہ اس کے اندر ایمان کیا تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا۔ امام ذہبی وہ ابو الحسن اشعری کی کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا تمام تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنا اور اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنا نظریہ بھی بیان کرتے ہیں امام ذہبی اور اپنے شیخ امام ابن تیمیہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلت وبنحو ھذا ادین، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں بھی یہی منہج اور یہی طریقہ اپناتا ہوں۔ وقضا کان شیخنا ابن تیمیہ فی اواخر ایامہ، اور اسی طرح میرے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی اپنی زندگی کے آخر کے اندر اسی عقیدے کے حامل تھے۔ کیا وہ کہتے تھے یقول انا لا اکفر احد من الامہ، امام ابن تیمیہ فرماتے تھے میں امت میں سے کسی ایک پر کو بھی کافر قرار نہیں دیتا، میں امت محمدیہ میں سے کسی ایک کو کافر قرار نہیں دیتا۔ وَيَقُولُ، اور یہ فرماتے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ وضو کی حفاظت، وضو کا عمل صرف ایک مومن ہی اختیار کرتا ہے، مومن ہی وضو کرتا ہے۔ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم، جو با وضو ہو کر نماز ادا کرتا وہ مسلمان ہے، جو وضو کر کے نماز ادا کرتا وہ مسلمان ہے، اس کو کافر قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 15 صفحہ 88۔ کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ انہوں نے بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو پر، وضو کی حفاظت، وضو کا خیال مومن ہی کرتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 22378، اور اسی طرح مستدرک حاکم کی جلد 1 صفحہ 130 پر بھی، اور بیہقی کی حدیث نمبر 457 پر بھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے تو وہ مومن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وضو پر دوام، وضو کا خیال، وضو کرنا یہ ایک مومن کا شیوا اور ایک مومن کی عادت ہوتی ہے۔ دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہیں جو بات بات پر دوسروں پر کفر کے فتوے جڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کا کام ہے،
चुनांचे मजमू फतावा जल्द 35 सफ़ा 100 पर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़इन्न तस्लीत अल-जुहाल अला तकफ़ीर उलमाए मुस्लिमीन मिन आज़मिल मुनकरात। मुसलमान उलमा अहले इल्म उलमा पर कुफ्र के फतवे लगाना ये जाहिल लोगों का काम है। ये जाहिल लोगों ये इस काम पर मुसल्लत हो चुके हैं। व इन्नमा अस्ल हाजा मिन खवारिज व रवाफिज, और इसकी असल बुनियाद ये काम करने वाले खारजी और राफजी हैं। अल्लज़ीना युकफ़िरून आइम्मतुल मुस्लिमीन, आइम्मतुल मुस्लिमीन जो मुसलमान आइम्मा को काफिर करार देते हैं। मतलब ये था कि मुसलमान आइम्मा को, मुसलमान दीनदार लोगों को कुफ्र काफिर करार देना ये तो खारजियों का काम और ये रवाफद का काम है, ताकि जो दीन को आगे पहुंचाने वाले जब उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया तब दीन कौन बयान करेगा और कैसे दीन लिया जाएगा। इसी तरह अबुल हसन अशरी जो पहले मोतज़िली थे, उनके अकीदा पहले दुरुस्त नहीं था। मोतज़िला का अकीदा पहले कई बार बतलाया है कि जो ये अकीदा रखते थे कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, ये अबुल हसन अशरी का पहले ये अकीदा था, वो मोतज़िली था। और इस सिलसिले में उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो बाद के अंदर उन्होंने अपने इस अकीदे से रुजू कर लिया और इस अकीदे को छोड़ दिया था। लेकिन आज ये तकफीरिया ग्रोह, वो अबुल हसन अशरी उनकी जो पहले वाला नज़रिया था, इब्तदा वाला, वही किताबें लेकर लोगों के अंदर बावर करवाते हैं, उनके दलाइल लोगों को पेश करते हैं और ये साबित करते हैं कि देखो जी अबुल हसन अशरी का ये अकीदा था। हालांकि वो अकीदा उनका इब्तदा का था, बाद के अंदर खुद ही उन्होंने अपने अकीदे को, उस बातिल अकीदे का बुतलान कर दिया और उसको छोड़ दिया था। चुनांचे उनकी बात में बतलाता हूँ कि इमाम ज़हबी फरमाते हैं, मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी, वो फरमाते हैं कि मैं अबुल हसन अशरी का ये कलाम देकर हैरान हो गया। क्या? ज़ाहिर बिन अहमद सरखसी फरमाती हैं कि मेरे घर बगदाद में अबुल हसन अशरी वो मौत के करीब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। जब उन पर मौत की हालत तारी होने वाली थी, उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया और क्या कहा? ये ज़ाहिर बिन अहमद सरखसी फरमाती हैं कि अबुल हसन अशरी ने मुझे आखिरी वक्त में ये अपने पास बुलाकर और ये गवाह बनाया। फरमाया कि इशहद अला अन्नी ला उकफ्फिर अहद मिन अहलिल किबला, कहने लगे कि गवाह बन जाए इस बात पर कि जो भी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है उनमें से मैं किसी एक को भी काफिर करार नहीं देता। इशहद, आप मुझ पर ये गवाह बन जाए, अला अन्नी ला उकफ्फिर अहदन, मैं किसी एक को भी काफिर नहीं करार देता, मिन अहलिल किबला, जो अहले किबला हैं, जो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। लिअन्नल कुल्ला युशीरून इला माबूदिन वाहिदिन, इसलिए को तमाम एक माबूद की तरफ इशारा करते हैं, तमाम एक माबूद को सजदा करते हैं। किबले की तरफ रुख करके जो सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, वो तमाम के तमाम मुसलमान हैं। व इन्नमा हाज़ा कुल्लुहु इख्तिलाफुल इबारात, बाकी जो लोगों ने ये फलां अकीदा ये तमाम इबारतों का हेर फेर है, ये सुगरे कुबरे जोड़कर तरह तरह की बातें निकाली हैं। असल हकीकत यही है कि जो किबले की तरफ रुख करके इबादत करता है, सजदा करता है, वो मुसलमान है। ये अबुल हसन अशरी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले ये अपने मेज़बान ज़ाहिर बिन अहमद सरखसी को ये बात बयान की। हवाला के लिए देख लीजिए सियर अलामिन नुबला जिल्द 15 सफ़ा 88, ये तबा मुअस्ससतुर रिसाला, उसके अंदर ये उसका ये सफ़ा है। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमुल्लाह वो इस मसले के अंदर बहुत इख्तियात वाला पहलू इख्तियार करने वाले थे। वो भी फरमाते हैं कि फ़इन्ना इस्तिबाहत दिमाए वल अमवाल मिनल मुसल्लीन इलल किबला अल मुसर्रिहीन बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ताउन। फरमाते हैं कि किसी का खून मुबाह करार देना, उसका माल जायज़ करार देना, जो नमाज पढ़ने वाले किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले का खून और उनका माल को जायज़ करार देना। अल मुसर्रिहीना, जो इस बात का ऐलान करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ताउन, ये बहुत बड़ी गलती है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करें और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें, उनके खून को, उनके माल को
یہ مباح قرار دینا، یعنی ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا مال جان کو مباح قرار دینا، جائز قرار دینا، خطا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ خطا کے اندر تنوین تعظیم کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والخطا فی ترک الف کافر فی الحیا احون من الخطا فی سفک محجمۃ من دم مسلم۔ کہتے ہیں کہ 100 کافر اس کو چھوڑ دینے کی غلطی کرنا، 100 کافر کو چھوڑ دینے کی غلطی کرنا، یہ ایک مسلمان کا خون بہانے کی خطا سے بھی، ایک مسلمان کی خطا سے خون بہانا یہ بڑا ہے، اور 100 کافر کو چھوڑ دینا یہ چھوٹا ہے۔ کسی مسلمان کا خون حق بہانا ایک کا یہ بڑا جرم ہے، اس سے کہ انسان 100 کافر کو اس کی جان بخشی اور چھوڑنے کی خطا کرے۔ اندازہ کریں کہ کتنا احتیاط تھی ہمارے اسلاف کی کہ یہ کسی پر اسلام سے خروج کا، کفر کا یہ فتویٰ لگانے میں کتنی احتیاط کرتے۔ یہ امام غزالی کا جو عبارت کا حوالہ دے کہ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ نمبر 143، اور یہ صفحہ ہے جو ان کی یہ کتاب دارالکتب علمیہ بیروت سے چھپی ہے، اس کا صفحہ ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی مسلمان پر تکفیر کا حکم لگانا، اسلام سے خروج کا حکم لگانا، یہ ایک بہت بڑی جرت اور بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ کسی عامی آدمی کا اختیار نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت ساری شروط اہل علم نے بیان کی ہے، جو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر بیان کی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ وہ لوگ جو بالکل جاہل قسم کے، جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، نماز کا ترجمہ بھی نہیں، اور ترجمہ تو دور کے بس صحیح تلفظ کا ساتھ نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی کفر کے فتوے لگانے پر ان ہر ایک پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ پاکستانی ہر ایک مفتی ہے اور ہر ایک حکیم طبیب ہے، جس کو پوچھے وہی مفتی ہے۔ کئی بار جمعے کے بعد لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو میں ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ کیا جواب دینا۔ ایک ادھر سے بولے گا اس کا یہ جواب ہے، دوسرا ادھر سے، میرے جواب دینے سے پہلے دوست کو 3-4 جواب آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور بس اوقات تو ایسے بھی آتے ہیں پوچھنے کے بجائے مجھے بتلائیں گے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں یا مجھے بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ کتنا غلط ہے، اور یہی ہمارا فتویٰ لگانے میں کوئی آدمی انتہائی نیک ہے، صالح ہے، اچھی زندگی ہے، شکل و صورت اسلامی ہے، کبھی اس کی زبان سے غلط بات نکل گئی، وعدہ خلافی ہو گئی ہے، معاف طور میں کمی بیشی ہو گئی ہے، تو بس ہم کہتے ہیں ایک مسلمان ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جب یہ کہہ دیں کہ وہ مسلمان ہے، اس کا معنی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، پھر یہ کہ اور ہے۔ یہ ہمارے ایک عام ٹرک بنا ہوا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان پر یہ حکم لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اور کل کے درس میں یہ بات بتلائی ہوئی تھی کہ جو کسی مسلمان پر کفر کا لفظ بول دے، کافر کہہ دے، تو اگر وہ اس کا کلمے کا مستحق نہیں ہے تو کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں، اور خصوصاً کسی مسلمان پر ایسا حکم لگائیں جس کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر کے کسی اور یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، ہندو سکھ ہونے کی طرف نسبت کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جرائم سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔